نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ مگر کیا کہنا ان خواتین کا جو اس بارے میں نہ سوچتے ہو، جو نہ اس بارے میں جانتے ہو، جو نہ اس بارے میں فکر کرتے ہو، جو نہ اس بارے میں احساس رکھتے ہو، جو نہ اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہو، وہ کیوں اس دنیا میں بھیجائے گئے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ جو شخص جس مقام پر جانا چاہتا ہے، جس مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے، ایسا انسان اپنی منزل پر اپنا کام صحیح طور پر کر سکتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میں انہیں حکم دوں کہ وہ میری عبادت کرے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی طرف یہی وحی فرمائی کہ وہ میری عبادت کرے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نصیحت۔ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنا، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مقصد کو پورا کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے صرف یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لایا ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور بھی ضرور آزمائش کر ہی لیا کریں گے تاکہ کھرے کھوٹے کا، سچے جھوٹے کا، منافق مومن کا پتہ چل جائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہاری آزمائش کر ہی لیا کریں گے، بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کے ڈر سے، وَالْجُوعِ، بھوک و پیاس سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جان و مال کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو کہہ دیا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والی ہے، تم سب اپنا پورا اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ اصل کامیاب وہ ہے جو وہاں آتش جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، رہی یہ دنیا تو ظاہر پر ایک چیز ہے، ہماری زندگی کا مقصد بس جنت کو حاصل کرنا ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترمہ ناظم جلسہ سسٹر جویریہ فاطمہ، محترمہ فاطمہ فضل باجی صاحبہ آج کے مہمان خصوصی، محترمہ شمیم باجی صاحبہ سینٹرل انچارج IPS انٹرنیشنل اسکول و رکن مجلس شورا UIRC سسٹرز ونگ، عزیز طالبات، والنٹیئرز، ذمہ داران جلسہ اور عزیز سامیات، میں آپ تمام کا
اس وومنس کانفرنس میں تہ دل سے اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے زندگی کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور اس پوری کائنات میں انسان کو عزت بخش کر تمام مخلوقات پر اعلیٰ ترین درجہ عطا کیا۔ دنیا میں ہم بے شمار نعمتیں دیکھتے ہیں، وہ تمام نعمتیں جو انسان کے لیے بنی ہیں، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کائنات کی ایک بہترین مخلوق جو فرشتوں کے نام سے جانی جاتی ہے، جو نور سے بنے ہیں، جو کبھی غلطی نہیں کرتے، ہر دم اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں، وہ بھی انسان کے سامنے جھکائے گئے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کتنی قیمتی چیز ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت بخشی۔ انسانوں کے اوپر احسان اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، انسانوں کی ہدایت کے واسطے ہر دور میں نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ ہم پر مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان یہ فرمایا، ایسے نبی کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بعض نبیوں نے تمنائیں بھی کی تھی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہاں والوں کے لیے قیامت تک کی انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اپنی پوری حیات طیبہ ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فکر اور جدوجہد میں گزار دی، کس طرح میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اور اس محنت کے کرنے کے نتیجے میں جو بھی حالات آئے اسے برداشت کرتے رہے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب بندے تھے، خود فرماتے تھے دین کی دعوت پہنچانے کے سلسلے میں، حق کی بات کو پہنچانے کے سلسلے میں، سچ بات کو رکھنے کے سلسلے میں جتنا میری امت نے مجھے ڈرایا، جتنا مجھے ستایا، وہ کسی نبی کی امت نے کسی نبی کو نہ ڈرایا اور نہ ستایا۔ عزیز سامعات کرام، جب بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے، جب وہ عقل و شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے، وہ یہ کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، مجھے اس دنیا میں کرنا کیا ہے۔ جب اسے جواب ملتا ہے اللہ رب العالمین نے مجھے اس دنیا میں بھیجایا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں سوال آتا ہے اللہ رب العالمین نے جو مجھے زندگی دی ہے وہ کیوں دی ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ عزیز سامعات کرام، کائنات میں آج تک ہم جو بھی چیزیں دیکھتے چلے آ رہے ہیں، آئندہ دیکھیں گے، ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو خود سے خود بن گئی ہے۔ جو بھی کائنات کی چیز پر ہم نظر ڈالتے ہیں، اسے دیکھتے ہی ہمیں اس کے بنانے والے کا خیال آتا ہے۔ مثلا یہ میرے سامنے میک ہے، اسے دیکھ کر میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ خود سے خود بن گیا ہے۔ یہ چیئرز جس پر آج آپ بیٹھے ہیں، اسے دیکھ کر میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ خود سے خود بن گئے ہیں۔ یہ میز جس کو دیکھ کر میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ خود سے خود بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کی وہ تمام چیزیں جو انسان نے نہیں بنائی وہ بھی خود سے خود نہیں بنی۔ اگر معمولی یہ میک کو بنانے والا اگر کوئی ہے، یہ چیئرز کو بنانے والا اگر کوئی ہے، یہ میز کو بنانے والا اگر کوئی ہے، یہ کسی کی ایجاد ہے، یہ کسی کی کاریگری ہے، یہ کسی کی محنت ہے، یہ کسی کی مزدوری ہے، تو پھر انسان جیسی چیز جسے اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کو بنانے والا یقیناً کوئی نہیں، بس ہمارا اللہ رب العالمین ہی ہو سکتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، کائنات میں جو بھی چیزیں انسانوں نے بنائی، بنانے والے نے یہ بھی بتایا کہ یہ چیز کس مقصد کے تحت بنائی گئی، کیونکہ بنانے والا ہی بہتر بتا سکتا ہے کہ کوئی چیز کیوں بنائی گئی۔ مثلا یہ میک جس کمپنی نے تیار کیا، وہیں سے ایک ہدایت نامہ آتا ہے، اس میں میک کے سسٹم فنکشنز بتائے جاتے ہیں، اس کے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، اس کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، کائنات میں ہم جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں، جو بھی چیزیں خریدتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ معمولی کتاب ہو بے مقصد نہیں بنائی جاتی، معمولی گلاس ہو بے مقصد نہیں بنائی جاتی،
ये कॉन्फ्रेंस हॉल जिस